السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر میں اکثر و بیشتر بات کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے جو ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر لوں جس کے حوالے سے مقامی سطح پر لوگوں کو بات کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے یا وہ اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گلگت بلتستان کے ان تمام مسائل کے اوپر بات کر لوں جن کی وجہ سے مقامی کمیونٹی پریشان ہوتی ہے، جس میں چاہے وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہو، چاہے وہ ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو، چاہے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو یا مقامی بیوروکریسی کا مسئلہ ہو، مقامی سیاستدانوں کی پرابلم ہو۔ تو میری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ میں ان تمام مسئلے کے اوپر بات کر لوں جن کی وجہ سے مقامی سطح کے اوپر ہمارے گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے تقریباً خالد خورشید کی گورنمنٹ جانے سے پہلے سے یا اس سے بہت عرصہ پہلے سے میرے موجودہ جو چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہے، اس کے حوالے سے میرا بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے۔ جو چیف سیکرٹری ہے، اس کے حوالے سے میں ہمیشہ اس کی مخالفت میں بڑی شدید مخالفت کرتا ہوں، اور اس کی وجوہات بھی کوئی پرسنل نہیں ہے، بلکہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی حرکتیں کرتا ہے وہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وہ اسکولوں میں گھومتا ہے غیر ضروری طور پر اوپر، وہ کام جو کسی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کا ہوتا ہے اس میں وہ جا کر بسکٹ لوگوں کو پھینکنا، اداروں میں گھومنا، اس قسم کی بہت سارے ایکٹیویٹیز مجھے بڑی شدید اختلافات اس کے ساتھ رہی، اور میں ہمیشہ ان کے مخالفت کرتا رہا ہوں۔ جس طرح اس نے ایک بڑی جو ہے گلگت بلتستان کے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، گورننس آرڈیننس 2009 کو ڈیمالش کروا کر، ختم کروا کر، خالد خورشید اور یہ جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ کے بیچ میں اس نے یہ تباہی مچائی، جس سے گلگت بلتستان کے جو مقامی اسمبلی ہے وہ اس کی طاقت ختم کر دی تھی، اور جتنے اختیارات ہیں وہ چیف سیکرٹری کے پاس دوبارہ چلے گئے۔ یہ جو گورننس آرڈیننس 2009 تھا، یہ خالد خورشید نے اس کو کسی طریقے سے بحال کر کے ایک امپاور کر لیا تھا سی ایم کو، یہ اس نے ختم کیا۔ اس کے بعد سے پہلے بھی میری بار اس بندے سے اختلافات رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں گلگت بلتستان میں چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آئی جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری گاڑیوں کے اوپر ایک مونوگرام لگایا جائے گا، جس سے اس گاڑیوں کے اوپر لکھا جائے گا یہ گاڑی گلگت بلتستان کی ٹیکسز کے پیسوں سے چل رہی ہے، یا یہ گلگت بلتستان کی باشندوں کی گاڑی ہے، واٹ ایور، اس طرح کوئی سرکاری لوگو لگا۔ اب میں اس حوالے سے میرا جو سٹانس تھا میں بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی، سوشل میڈیا کے دوست بھی، ایکٹیوسٹ بھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہاں پر بھی اس نے پیسے کھائے، یہ کہ وہ کہ۔ اس حوالے سے میں نے جب انفارمیشن لی، میں نے پتہ کیا کہ بھائی کتنا ہے، کس کے اوپر پیسہ لگا، تو جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو سورسز ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی پیسہ بہت کم لگا ہے، جتنی ایگزاگریٹ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ کروڑوں میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، میں اس سٹانس کو اس لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں ان کو پہلی دفعہ چیف سیکرٹری کے اس کام کو میں سپورٹ اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے گلگت بلتستان کی بیوروکریسی میں، چاہے وہ پنجاب کی ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے مقامی ہو، وہ دونوں ہمیشہ گاڑیوں کا بہت مس یوز کرتے ہیں۔ میں گزشتہ ایک ڈکیٹ سے تقریباً 10 سالوں سے زیادہ ہو گئے، میرے 10-15 سال سے میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان کی جو گاڑیاں ہوتی، سرکاری گاڑیاں، کس طرح سے مس یوز کی جاتی۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے لوگ، سیکرٹری صاحب کے پاس 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی جج صاحب اس کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، کوئی بیوروکریٹ ہے، ان کی گاڑیاں یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ گلگت میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک گاڑی اسلام آباد میں یہاں گھوم رہی ہوتی ہے، ہمیشہ سے گھر میں مس یوز، گلیوں میں، آپ کوئٹہ کے فیس میں دیکھ لیں تو یہ گاڑیاں یہاں پر تباہی مچائے تھے۔ ایسے میں چیف سیکرٹری نے جب اتنا بڑا سٹیکر لگوانے کا کہا تو اس سے مسئلہ یہ پیدا ہونا تھا، یہ جو لوگ کرتے یہ تھے کہ ان گاڑیوں کے نمبر پلیٹ چینج کر کے، جو بلیو نمبر پلیٹ تھا وہ چینج جاتا تھا، بلیک نمبر پلیٹ لگاتے تھے یا کوئی نارمل نمبر پلیٹ لگا کر یہاں پر یہ گھومتے تھے۔ اب ان نمبر پلیٹ میں پتہ نہیں لگتا تھا یہ گاڑی سرکاری ہے کہ نہیں۔ جب ان پہ سٹیکرز لگیں گے بڑے جو واضح نظر آنے والے، تو یہ لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ اب جب چیف سیکرٹری نے یہ حکمت جو بھی کانڈ ڈالا اس نے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ سیکرٹری ہیں آصف اللہ، غالباً آصف اللہ نام ہے، انہوں نے جو ہے چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ جی یہ آپ نے ہماری پرمیشن کے بغیر یا ہم سے مشاورت کر کے آپ لوگ نے جو یہ کارروائی ڈالی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک لمبی چوڑی ان کی 3 پیجر خط ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہیں اس طرح کے کرنے سے کوئی ہماری کرپشن کمی نہیں ہوگی، اس سے چوری کمی نہیں ہوگی، اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس کو نچوڑ بتا رہا ہوں، اس نے جو پورے تقریباً 10-15 پارٹ اتنا بڑا خط لکھا ہے،
اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی جو گاڑیوں سے پہلے بھی ہم نے پریکٹس کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا خواہ مخواہ کی ایکٹیویٹی ہے، یا اس کو کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی پڑیں گے۔ ایک انہوں نے بڑی جو انٹرسٹنگ بات کی، اس نے یہ کہا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ کے ایچ خاص کر دیامیر بھی مینشن کیا، اس نے کوہستان بھی مینشن کیا، ان علاقوں سے جانے میں بہت خطرہ ہوتا ہے سرکاری افسروں کو، یعنی کہ بابوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دیامیر اور کے سے جاتے ہیں تو ان کو کہیں جو ہے ان کے لیے جان کو خطرہ، اس لیے وہ نمبر پلیٹ چینج کر کے وہاں سے پرائیویٹ نمبر لگا کر اسلام آباد گھومنے آ جاتے ہیں عیاشیاں کرنے کے لیے یہاں پہ۔ اب حضور آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہو کہ دیامیر کے ایچ دیامیر اور کوہستان میں یہ قبائلی علاقہ ہے، یعنی کہ یہ افغانستان سے گزر کر آپ نے اسلام آباد آنا ہوتا ہے، ایسے میں بہت خطرہ ہے کہ وہاں پر سرکاری نمبر پلیٹ لکھے۔ مجھے یہ نہیں پتہ کہ کس ہوم سیکٹری کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے بالکل ہی غلط کی ہے۔ ایک تو یہ لوگ چوری کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری بھی ہے۔ جو گاڑی کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ، اوپر انہوں نے سٹیکر لگایا، سٹیکر لگانے سے عزت میں مسئلہ آتا۔ اب یہ لوگ جب ان کی گاڑیوں میں گھومتے تو ان کی شان میں کمی آئی ہے۔ اگر گلگت بلتستان کی کرپشن کے حوالے سے بات کی جائے تو آصف اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے معتبر سیکٹری ہیں گلگت بلتستان میں بہت عرصے سے، ان کو پتہ ہے کہ وہ پی ڈبلیو ڈی میں بھی بڑے لمبے عرصے تک سیکٹری رہے ہیں اور کئی دفعہ رہے ہیں۔ پی ڈبلیو ڈی گلگت بلتستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ پی ڈبلیو ڈی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا سکیل 7 ہے اور ان کے اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، جو 9 سکیل کے افسر ہیں ان کے اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، 9-10 سکیل میں، جو بیوروکریٹس جو 17 سکیل کے آفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان کی کوٹھیاں یہاں پر، سیکٹریز کی تو پتہ نہیں کہاں کا لندن میں بھی خریدے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا پی ڈبلیو ڈی میں بندہ نہیں ہے جو کرپٹ نہ ہو۔ گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ٹھیکیدار کرپٹ ہیں، روڈ صحیح نہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیکیداروں سے زیادہ کرپٹ وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے۔ یہ پرسنٹیج لیتے ہیں، کٹ لیتے ہیں نیچے سے اوپر تک۔ ایک ٹھیکیدار نے اگر کوئی بل پاس کروانا ہو تو پہلے 5%، 10%، پتہ نہیں کون سا غنڈہ ٹیکس لگتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی پرسنٹیج طے ہوتی ہے، ٹینڈر ہونے میں پرسنٹیج طے ہوتی ہے، سیکٹری کے ساتھ آپ نے پرسنٹیج طے کرنی، فائنانس میں طے کرنی ہوتی ہے، آپ نے منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے آپ اپنی جو ہے بجٹنگ میں طے کر رہے ہوتے۔ کرپشن یہاں ہوتی ہے حضور، آپ نے کبھی اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی۔ جناب سیکٹری نے یہ بات تو کی کہ بھائی گاڑیوں کے اوپر آپ نے جو ہے نا یہ جھنڈا لگانے سے تو مسئلہ تو ہوگا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے جب وہ ان اداروں میں تھے انہوں نے کرپشن کے خلاف کیا کردار ادا کیا؟ کتنے لوگ کٹ لیتے ہیں اور آپ نے ان کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ٹھیکیداروں ہمیں بتاتے ہیں روتے ہوئے کہ کس قسم سے یہ سیکٹریز اور بیوروکریسی سے نیچے سے جو پی ڈبلیو ڈی ہو یا کسی اور ادارے کے، میں صرف اس وقت پی ڈبلیو ڈی کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کے بہت اچھے خاصے ثبوت بھی ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو میں بتا بھی دوں گا، بندوں کا نام اور ان کے گھر کے ایڈریس بھی بتا دوں گا، کہاں کہاں انہوں نے گھر لیے، کس طرح سے لیے، یہ تحقیقات کرنا بہرحال ان کا کام ہے۔ لیکن ان اداروں میں جو یہ کٹ لیتے ہیں، یہ جو پرسنٹیج کی بنیاد کے اوپر ٹھیکے دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے گلگت بلتستان کی بیوروکریسی اور پنجاب کی بیوروکریسی میں جو ہے اختلافات آ گئے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ چیف سیکرٹری جب سے گلگت بلتستان آیا ہے، اس نے چن کے پنجاب سے اپنے لیے لوگوں کو لے کر آئے۔ مثال کے طور پر اس نے 4 اسسٹنٹ کمشنر کو اس لیے رکھا کہ وہ جو ہے اس کے لیے آرٹیکلز لکھتے تھے، یعنی کہ چیف سیکرٹری کی خوش آمدی میں آرٹیکل لکھیں گے، وہی آرٹیکل جو ہیں وہ پرنٹ ہو کر نیشنل میڈیا میں کسی بڑے آتھر کے نام سے پبلش ہوتے ہیں، دی نیشن میں جو ہیں وہ آپ کے بہت سارے پاکستان کے جو بڑی اخبارات ہیں انگلش میں، میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پروگرامات کر رہے تھے اس کے لیے جو جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا تھا وہ باقاعدہ طور پر وہاں سے بھیجا جاتا تھا۔ اب یہ تو ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہے، لیکن ان مسئلوں کے اوپر کسی نے آبجیکشن نہیں کی۔ یہ پرابلم تب کریٹ ہوئی جب تمام جو سیکٹریز تھے ان کو اپنے من پسند قسم کی جو ادارے ہیں وہ ملنا ختم ہو گئے، آپس میں اختلافات آ گئے، اختلافات کے بعد انہوں نے شفلنگ کر دی، اور جناب جو ہیں وانی نے اپنے سارے چاپلوسوں کو، یار دوستوں کو ایڈجسٹ کرنے لگا، ان لوگوں کو باہر کیا، اب اس اختلافات کی وجہ سے ان کی لڑائی بڑھ گئی۔ گزشتہ کئی عرصے سے بیچ میں یہ پھڈا چلتا رہا ہے، ہم نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میں ہمیشہ گلگت بلتستان کی بیوروکریسی کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ تاکہ مقامی لوگ کہیں نہ کہیں کام کریں گے، لیکن جہاں غلط ہوگا ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ اب یہ تمام لوگوں کے آپس میں چپ کلش کے بعد چیف سیکرٹری، کیونکہ اس کو بہت زیادہ شوق ہے مشہور ہونے کا، یعنی سمجھ لو کہ وہ ہر جگہ جا کر اپنی مارکیٹنگ کرواتے ہیں، تو وہ ان کی ایک بیماری ہے، میں جہاں تک لگتا ہوں کوئی پرابلم ہے ان کا، لیکن وہ ہر جگہ جاتے ان کے مارکیٹ کر لیتے، کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ اب جب اس اشتہار والے مسئلے سے یہ ہونا تھا کہ یہ جو 4-5 ہزار گاڑیاں ہیں
جو دھڑا دھڑ اسلام آباد اور گلگت میں گھومتی ہیں. میں گلگت بلتستان کے تمام جو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں یا ان پڑھ ہیں، جو ٹھیکیدار طبقہ ہے، سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کو واحد حاضر ناظر کے جان کے یہ بات بتائیں، کیا ہمارے اداروں میں کرپشن نہیں ہے؟ کوئی ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا بندہ بتائیں جو کرپٹ نہیں ہے. پی ڈبلیو ڈی کے اندر سب سے بڑا کرپٹ کون ہے؟ پی ڈبلیو ڈی کے کرپشن کا باپ کون تھا؟ ٹھیکوں میں یہ جو ٹھیکوں کے بندرباٹ کس بنیاد کے اوپر ہوتے تھے، اس میں کون کس کا رول رہا ہے؟ سارے ادارے کرپٹ ہیں، لیکن پی ڈبلیو ڈی ماہا باپ ہے. لیکن کبھی اس کے اوپر کسی نے آبجیکشن نہیں کیا. یہ جو 10% 20% کے نام کے اوپر کرپشن ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں بولا. ایون ٹھیکیداروں سے، جو پی ڈبلیو ڈی کے انجینئرز ہیں، یہ ٹھیکیدار سے کہتے ہیں جی آپ کے پاس ٹھیکہ ہے، تو کہتے ہیں جی اسلام آباد چلنا ہے، آپ ہمیں گاڑی دیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ بیچارے روتے انہوں نے اپنی گاڑیاں دی، اور یہ گاڑیوں کو مس یوز کر کے اسلام آباد گھومتے اور تباہی مچا کر واپس لا کر وہاں چھوڑتے ہیں. اگر کسی کو ثبوت چاہے تو اس کے بھی میں ثبوت دوں گا، اگر نہیں تو گلگت بلتستان کے ہر باشی کو یہ پتہ ہے کہ کہاں پر کتنی کرپشن ہے. میں یہاں پر کسی کے ساتھ میرا کوئی ذاتی پرابلم نہیں. میں تو زندگی میں نہ کسی وانی سے ملا ہوں، نہ میں شاید آصف اللہ نام میں سیکٹری ہے، میں کبھی ان سے نہیں ملا. میں کسی سے بھی نہیں ملا گلگت بلتستان کی کسی بروکریٹ سے. ایک اکا دکا ہمارے دوست کہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ادبی بنیادوں کے اوپر تعلقات ہے، لیکن یہ منافقت اور کرپشن اور چوری کی بنیاد کے اوپر کوئی 1 روپے کا نہ میرا کسی سے تعلق ہے، نہ کبھی زندگی میں نے کسی سے کوئی فیور لی ہے، نہ کبھی یہ شوق رہا ہے. لیکن جہاں غلط ہے وہ غلط ہوگی. 5000 گاڑیاں آپ کی سرکاری گھوم رہی ہیں، یہ سرکاری گاڑیاں گلگت سے زیادہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں. ایسے میں اگر ان کے اوپر بڑا بڑا اشتہار لگا ہوگا نا، تو سب کو پتہ لگے گا کہ یہ گاڑی فلانی جگہ میں گھومے گی، میڈیا میں نظر میں آئے گی، اس لیے پرابلم کریٹ ہو رہی. دوسری بات، حضور گلگت بلتستان میں جو کرپشن اگر روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی مقامی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ہمیں جو لوکل سطح سے نیچے سے اوپر تک جو آپ کی کرپشن ہو رہی اداروں میں، جس سیکٹری کے اندر میں آپ کے اداروں میں جو کرپشن ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم اپنے اداروں پہ تو فوکس نہیں کرتے، لیکن جہاں پر ہمارا پرسنل کنفلکٹ آتا ہے وہاں پر ہم آ کر میدان میں اترتے ہیں. خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کوشش کروں گا مزید بات کسی وقت کر لیں گے اس تمام ایشو کے اوپر 1 بائی 1. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، بے شک اس سے کوئی اتنا لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہ تو پتہ لگے گا کہ کتنی گاڑیاں اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، گلگت میں ہے، یہ پتہ لگے گا. کچھ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو سیکٹری نے جو پوائنٹس اٹھائے وہ بڑی جینون ہیں، لیکن یہ سٹیکر لگانے سے کوئی پرابلم بہرحال نہیں کریٹ ہوگی. کوہستان اور دیامر جو ہے یہ سیف علاقہ ہے، یہ کوئی وانا بھی نہیں ہے، افغانستان بھی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ انہی علاقوں میں سیکٹری رہ کر گزرے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کو کبھی کسی بیوروکریٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو بتائیے گا. ہمیں پوری زندگی ہوئی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی اس قسم کے انسیڈنٹ. ہاں البتہ پرائیویٹ نمبروں کی گاڑیوں کے اوپر، پرائیویٹ بسوں میں یہ مسئلہ ضرور ہوا ہے، جس کے اوپر کوہستان میں بھی ہوا ہے، لولو سر میں، یعنی دونوں KPK کے علاقوں میں ہوا ہے، چلاس میں بھی انسیڈنٹ پیش آیا. جو بسوں میں ہوا ہے وہ ایک جینون ایشو ہے، بٹ دس ٹائم آپ نے جو یہ نقطہ اٹھائی یہ انتہائی غلط ہے. ناظرین یہ تھوڑا سا ولاگ لمبا ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ میں اس حوالے سے مزید ضرور بات کروں گا. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.